بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. ملک بھر میں جو سیلابی صورتحال ہے سب کے سامنے ہے, لیکن جو امدادی کارروائیاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. کلاؤڈ برسٹ, کلائمیٹ چینج, سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو ڈھونڈ لیا جائے. اور باقی احتیاط کے لیے اس وقت NDI میں بھی اپنا کام کر رہا ہے, گورنمنٹ بھی اپنا کام کر رہی ہے, لیکن کافی ساری چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. کل کی جو اہم ترین خبر تھی, کل رات گئے جو سامنے آئی, اور اس کے بعد پھر آج بھی اس پہ بات ہو رہی ہے. 9 مئی کے جو کیسز تھے سن 2023 کے, اب 2 سال بعد ان میں سزاؤں کا آغاز ہو گیا ہے. اور 9 مئی کا جو جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ تھا, اور شیرپاؤ برج کا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کیسز, تو اس میں PTI رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اچھا, کوٹ لکھپت جیل میں بیسکلی سماعت ہوئی انسداد دہشت گردی کی, عدالت نے وہاں پر فیصلہ سنایا, اور دوسرا فیصلے جو آئے تھے وہ سرگودا سے آئے تھے. تو اب یہ ہے بیسکلی کہ جو ہم نے دیکھا شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں, ان کو سزا نہیں دی گئی, وہ اس معاملے میں ان کو ایکوٹ کر دیا گیا ہے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ, عمر چیمہ, اعجاز چودھری صاحب, یہ ان رہنماؤں میں شامل ہیں جن کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ کافی سوال اٹھیں گے, کیونکہ سوال اس اعتبار سے اٹھیں گے کہ اب تحریک انصاف کیا کرے گی, کیونکہ یہ تو کہہ دیا گیا تھا پہلے ہی کہ اس معاملے کو ظاہر ہے کہ لائٹلی نہیں لیا جائے گا, اور اس کو ایک سانحے سے تعبیر کیا جا رہا تھا, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طریقے سے ریاست کو نشانہ بنایا ہو, اور خاص طور پر اس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہو, اور اس کانسپریسی میں کافی لوگ شریک بھی ہوں. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن اس حوالے سے کہا کیا گیا, DGI SPR نے جو بات کی تھی وہ کیا فرمایا تھا, ذرا میں آپ کو سنواؤں. آرمی جن امور پر بالکل متفق اور کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا, اور نہ ہی ملوث شرپسند عناصر, منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو معاف کیا جا سکتا ہے. اس سانحے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے, سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو. چلیں جی, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے, وہ ہے ذرا پڑوسی ملک بھارت سے متعلق, اور ذرا میں ایک چیز پہ کافی یقین رکھتا ہوں کہ پڑوسی ملک کے جو ہمارے رہنما ہیں, یا وہ 4 لوگوں کا ایک جو گروپ ہے, امیت شاہ, اجیت دوول, نریندر مودی, راجناتھ سنگھ, ان کو وہ کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی. اور امریکی صدر ہی از آن اے مشن, پریزیڈنٹ ٹرمپ از آن اے مشن, کہ وہ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے جو سیز فائر کروایا تھا وہ انہوں نے کروایا تھا, اور خاص طور پر رابطہ کیا تھا جس کے اندر بھارت کہتا ہے کہ ہی پلیڈ نو رول. دوسرا یہ ہے کہ زخموں پر مزید نمک چھڑکنے کے لیے, اور بلکہ مرچیں چھڑکنے کے لیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ اب جب بھی حوالہ دیتے ہیں تو پچھلے 2-4 دنوں میں 2 بار وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس جو یہ وار تھی اس کے دوران بھارت کے 5 جنگی طیارے گرے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ذرا یہ ہم دکھا سکیں کہ کس طریقے سے بھارتی حکام جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ان حالات میں گرے, کبھی کہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں ویسے گرے, کبھی کہتے تھے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے اور کیا ہوا, تو گرنا امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن کن حالات میں گرنا امپورٹنٹ تھا. اس سے لے کے اینڈ تک ان کی کیا گفتگو رہی, تو پہلے ذرا وہ سنوائیں گے, پھر ٹرمپ صاحب کے اس پہ جو کنفرمیشن کی جو ان کی ساؤنڈ بائٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 3 رافیل ہم نے گرا دیا, اتنے ہم نے مگ گرا دیے. دیکھیے, جب صحیح سمے ہوگا تو آدھیکارک طور پہ اس کے بارے میں سوچنا مل جائے گی. Pakistan claiming that Rafale has been down. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What I can say is on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. Then what is important? اس کے بعد انڈونیشیا میں جو ان کے ارتاشی تھے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا کہ جی گرے تھے ہمارے جہاز. بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 مختلف تاریخوں پر کیا اظہار خیال کیا اس سے متعلق, وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں, پھر پروگرام کا آغاز کریں گے. Planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse. We have stopped wars between India and Pakistan. They shot down 5 planes in the last attack. Back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade if you do this.
چلیں جی، تو یہ آپ نے سن لیا، اور اس پہ بھی ظاہر ہے کہ ہم کامنٹس لیں گے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پروگرام کا جو اگلا حصہ ہوگا اس کے اندر ہم ذرا تحریک انصاف کی سیاست پہ بات کریں گے، اور اب ان کے لیے آگے مستقبل میں کیا لکھا ہے، کیا مشکلات ہوں گی، ان چیلنجز پر بھی بات کریں گے۔ مہمان جو ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، وزیر مملکت برائے خزانہ۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم بلال صاحب۔ اور شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اور بلال صاحب، کافی ساری اس پہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ جو خاص طور پر یہ 9 مئی کے واقعات تھے، اس کے اوپر سزاؤں سے متعلق یا اس کے اوپر ڈیسیجن سے متعلق آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی سڈنلی پہلے سرگودا سے پھر لاہور سے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستی صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے ستی صاحب، اچانک کا تو لفظ میں بالکل ان فیصلوں کے ساتھ اس لیے منسلک نہیں کروں گا کہ جب ایک ایسا جرم جس کا میرے نزدیک تو فیصلے دنوں میں آنے چاہیے تھے یا ہفتوں میں آنے چاہیے، کہیں پہلے آ جانے چاہیے، جب وہ فیصلے 2.25 سال بعد آئیں تو میں تو اچانک نہیں کہوں گا، میں تو دیر آئے درست آئے کہوں گا، کیونکہ یہ جو جرائم تھے اس سے سنگین نوعیت کے تھے، اور اس طرح سب کے سامنے ہوئے بے تحاشا ویڈیوز، چاہے وہ فوجی املاک پر حملہ ہو، مطلب کہ باقاعدہ ریاست کے اوپر حملہ جسے کہا جاتا ہے وہ باقاعدہ اس میں ہوا، اور اس کی جناح ہاؤس ہو، ہماری یادگار شہداء کی یادگاریں ہوں، فوجی انسٹالیشنز ہوں، اور شہر میں ایک جگہ پر نہیں، سیالکوٹ، راولپنڈی، پشاور، ریڈیو پاکستان، ہر جگہ پر حملے ہوئے، اور باقاعدہ، اور ایک ہی جماعت تھی، اس کے جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے، اس کے کارکنان بھی نظر آ رہے تھے، اس کے لیڈر بھی سڑکوں پر نظر آ رہے تھے۔ تو میرے نزدیک تو جب 2.25 سال بعد اس کے فیصلے ہیں تو اس میں اچانک نہیں، یہ دیر آئے درست آئے ہونا ہے، اور جرائم تو ہوئے، کوئی بندہ اس سے یہ بھی نہیں اس سے کہتا کہ یہ جرم نہیں ہوئے، یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ جس سے کوئی انکاری ہو نہیں سکتا۔ اچھا، تو ان جرائم کی سزائیں میرے خیال سے تو فائنلی آ گئی ہیں، یہی آئی تھنک یہی یہ ڈیلیڈ ہے بلکہ، اور یہ فیصلے But will there be a, let me rephrase the question now, will there be a domino effect، یعنی کہ ایک آہستہ آہستہ سب جگہ سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے ستی صاحب، اگین جو شخص ملوث ہے اس کی سزائیں ہو جانی چاہیے تھیں، اور اگر نہیں ہوئی تو آگے ہو جانی چاہیے ہیں۔ جو شخص نہیں ملوث، جو بے گناہ ہیں، وہ اس میں بری ہونے چاہیے۔ دیکھیے یہ تو پرنسپل سٹانس ہے، مگر میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ بہت سارے نام جو آپ نے کل دیکھے ہیں جن کی سزائیں آئی ہیں، یہ وہ لوگ تھے، ان میں سے چند لوگ تو مجھے خود یاد ہے جو آپ کو سامنے نظر آئے، مطلب کہ باقاعدہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اسی لیے میرا خیال سے جی آگے اگر کوئی پینڈنگ کیسز ہیں بالکل ان کے فیصلے ہونی چاہیے، اور جو کیسز فیصلے ہو رہے ہیں اس کے آگے جو اپیل کے فورمز ہیں وہ بھی موجود ہیں، یہ ملک کا قانون ہے، اس کے مطابق بٹ آئی ڈو تھنک کہ جو یہ فیصلے آئے ہیں یا ان کیسوں کے فیصلے ہونے میں بہت تاخیر ہوئی ہے، اور یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے، اور اس میں میری اطلاع کے مطابق جو ایکیوز تھے ان کی طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کا بھی استعمال تھا، چاہے وہ ان کے وکلاء کا نہ جانا ہو، جو بھی حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بہرحال جی یہ سنگین جرائم ہے، اور اس میں اگر ہم ڈیٹرنس اس طرح کے 9 میں جیسے جرائم میں قائم نہیں کریں گے تو اٹ ول ناٹ سیٹ اے گڈ پریسیڈنٹ۔ تو دیر آئے درست آئے والا معاملہ۔ شوکت صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ؟ ظاہر ہے کہ کافی مختلف ہوگا جو کہ بلال اظہر صاحب نے فرمایا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال گزرنے کے بعد کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے نظر آئے، کیونکہ ٹائم اس میں اتنا لگا، یا آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس پہ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ جو ہوا نا تو اس کی سب نے مذمت کی تھی، پی ٹی آئی نے بھی کی تھی، ان کی لیڈرشپ نے بھی کی تھی، اور ہم سب نے کی تھی، اور کوئی بھی اپنے فوج کے خلاف نہیں جا سکتا، اور اس وقت بھی عمران خان نے کہا کہ یہ فوج میری فوج ہے، لیکن ایسا نیریٹو بنایا گیا کہ جی یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہوا ہے، اچھا، اور وہی جو ہے نا وہ لڑی بناتی دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، بیانیہ بھی یہی بنتا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ اس نے یہ کیا۔ شروع دن سے آج تک ہم یہی کہتے رہے کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس جوڈیشل انکوائری کی جائے پہلے، اور یہ بالکل یہ جو انہوں نے کہا نا کہ احتجاج میں لوگ نظر آئے، بھئی احتجاج تو لوگ کرتے ہیں، لیکن احتجاج کے دوران جو کچھ ہوا کیا یہ لیڈرشپ نے کہا تھا؟ اچھا، کہاں کوئی ہے کوئی ایویڈنس ایسے؟ وہی ایویڈنس ہم چاہتے ہیں نا، جو فوٹیجز تھی وہ فوٹیجز تو غائب ہو گئی۔ نہیں، لیکن مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ آپ کہہ رہے جوڈیشل انکوائری ہو، یہاں پر کیسز چل رہے ہیں، اور کیسز میں یہ چاہ رہے تھے، گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ فیصلہ جلدی آ جائے، لیکن اس میں ٹائم بھی اتنا ہی لگا، تو
दिक्कत क्या है बेसिकली, फर्क क्या है इन दोनों में? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मुलविस है, बिल्कुल मैं देखे ना, मैं तो बंदा हूँ जो 9 मई को मेरे भी कपड़े फटे थे, मैं सबके सामने ढाल बन के खड़ा रहा कि जी कोई उधर नहीं जाएगा। अच्छा। जिसमें मुझे मार भी पड़ी, मेरे कपड़े भी फाड़े गए कि नहीं चलना है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चलना है, लेकिन हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी ना पार्टी की तरफ से कि आपने जाना है। तो अगर होती तो फिर हमें भी होती ना, पेशावर में भी होती। मैं तो खड़ा रहा, वाइस लीडर थे जो खड़ा रहा वहां पे, मेरे कपड़े लोगों ने फाड़े, क्या क्या नहीं हुआ आप सब ने देखा उस पर टीवी के ऊपर। लेकिन देखें, मैं आज भी ये कहता हूँ, अगर किसी ने किया है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फेयर ट्रायल हर एक का हक है। देख, लोग 302 कर लेते हैं, देख लेते हैं सामने। लेकिन शौकत साहब, मुझे ये जरा समझाइएगा कि जरूरी तो नहीं है कि हर कारकुन आप जैसा तहम्मुल या बर्बारी रखता हो, या हर लीडर का माइंडसेट ऐसा हो कि आप तो इग्नोर भी किए जाते हैं, उसके बावजूद भी आप पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं और फिर मुखलिस रहते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि हर किसी का माइंडसेट ऐसा हो। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए, इमरान खान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के बाद, तो उन्होंने खुद ये कहा कि देखिए हमारे कुछ लोग जो हैं वो लोगों को रोकते भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने मेरा नाम भी लिया कि शौकत यूसुफजई को बाकायदा मारा गया, उसको उसके कपड़े फाड़े गए, लेकिन वो लोगों को रोकता रहा। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह हम फेयर मांगते थे, अगर फेयर ट्रायल हो जाता तो बिल्कुल, ये कौन कमबख्त होगा जो कहता है कि जी आपकी फौज को जो है ना लेकिन आप क्या ये ओन करते हैं कि ये लोग आपके ही थे जिन्होंने ये काम किया सारा कुछ? देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। देखिए, जब मूव चलती है ना, तो उसमें कुछ घुस भी जाते हैं, वो कहते हैं आ जाओ। तो मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ पेशावर में, वो बेचारे बहुत सारे वर्कर थे, उनको पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। इस तरह जो है ना बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे वर्कर जो पकड़े गए उसमें सिर्फ तस्वीर की बुनियाद के ऊपर, वीडियो की बुनियाद के ऊपर, उनका क्या था, जिन्होंने कसूर किया है बिल्कुल उनके साथ ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, मैं जरा यहाँ पर, चूंकि आपने कहा हो सकते हैं कि ऐसे हो हमारे वर्कर, मैं जरा सुनाना चाहूंगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या फरमाया था तीम अदामी साहब के सामने, वो जरा दिखा देता हूँ। हमारे बहुत से जो लोग हैं, हम उनको डिसोन नहीं करते। उन्होंने नादानी की, उन्होंने गलती की, कहीं पे घुस गए, तो एटलीस्ट आई डोंट डिसोन देम, दे वर माय पीपल, वो हमारी पार्टी के लोग थे, एंड दे शुड बी पनिश्ड और दे शुड बी फॉरगिवन। जो भी गलती की कानून के मुताबिक सजा है वही मिलनी चाहिए जितनी है। जी शौकत साहब, मैं तो देखिए, मैंने तो इनकार नहीं किया है, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि उसमें देखें, जब एहतजाज की बात हुई थी ना, आपने अगर का सीगा यूज किया ना कि अगर थे, तो उन्होंने तो वो कहते हैं ना मोहर सब किए गए थे हमारे लोग। देखिए, एहतजाज में हमारे लोग थे, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन ये जो कुछ हुआ है इसमें मैं नहीं कह सकता कि किसी को इंस्ट्रक्शन। लेकिन शौकत साहब, मुझे जरा समझाइएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। जाहिर है एहतजाज तो हमने पाकिस्तान में काफी देखे और मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन मुझे जरा ये समझाइएगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक प्रोटेस्ट होना अपनी जगह है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, GHQ हो गया, यादगार शोहदा हो गए, या फिर जिना हाउस हो गया, सब साइमल्टेनियसली और वहां पर एक यानी कि एक फोकस्ड होकर वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर हमला करने की कोशिश करते हैं, अंदर तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे यकसुई से बगैर लीडरशिप के तो ये मुमकिनात में से नहीं है ना कि एहतजाज करते करते इधर निकल गया। इसीलिए तो हम डिमांड करते रहे कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप कमीशन बनाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा वाकया हुआ है तो क्या ये जरूरी नहीं था कि इस पे जुडिशियल कमीशन बन जाता, बड़ा आला सतह का कमीशन बन जाता और इसकी बिल्कुल ये चीजें थॉरोली देखी जाती कि क्या एक पार्टी ने ये किया है, ये उसके कहने के ऊपर हुआ है, या ये अचानक ये कैसे हो गया। ये सारी चीजें तो सामने आनी चाहिए थी ना। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रायल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। मैं आज भी उस पर कायम हूं कि बिल्कुल हो जाता है। जिसने गलत किया है गलत है, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस जुडिशियल कमीशन के से क्यों रोगर्दानी की गई और मुस्लिम लीग नून को इतनी जल्दी क्यों रही कि जी इनको सजाएं हो जाएं। लेकिन उनके जल्दी कहने से क्या हुआ, 2 साल तो फिर भी लग गए, 2.25 साल। ठीक है, तो बेनिफिट तो यही है ना। तो इसमें तो शकूक शबात तो हैं। ठीक, ये ट्रायल कैसे हो गए और अचानक 5 अगस्त का भी आ रहा है और धड़ाधड़ फैसले सुनाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी आजादी ना छीनी जाए। आपने देखे ना, आपने सजाएं दे दी उन लोग, कितने लोग होंगे, 100-200 लोग होंगे ना, लेकिन आपने तो पूरी पार्टी को दीवार से लगाया हुआ है। ना हमें इलेक्शन लड़ने दिया सही तरीके से, ना आप हमें अभी तक छोड़ रहे हैं इलेक्शन उसके लिए। तो ये तो चीजें हैं मेरे ख्याल से। डिबेट कहीं और चली जाएगी और हमारे भाई हारिस नवाज साहब भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं एक जानिब इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, दूसरी जानिब आप वो कहते हैं
ایک وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کے سینٹ الیکشن میں 5-6 کا فارمولا آپ لوگوں نے طے کر لیا اور وہاں پر مبارکبادیں دی جا رہی تھی. اس پہ میں بعد میں آپ سے کامنٹ لوں گا. حارث نواز صاحب, یور تھاٹس آن دا ڈیسیژن سر. یہ دیر آیا درست آیا جس طرح سے بلال صاحب نے فرمایا, یا آپ کے کچھ اور تھاٹس ہیں کہ تاخیر کچھ زیادہ ہو؟ جی بات دیکھیں, ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس کو پلان طریقے سے لوگوں کو تیار کیا گیا. اچھا, آپ کبھی فوج کے متعلق بات کر رہے ہیں, آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں فوج کے خلاف, کبھی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, اس کے بعد آپ فوج کے آرڈر نہیں ماننے چاہیے, اس کو وہ فوج میں ایک قسم کی میوٹنی کی کوشش کی جا رہی ہے. اٹ واز ویری سیریس. آپ یقین کریں اگر اس وقت چیف آرمی صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہمارے جو کمانڈر تھے اگر وہ پیشہ ورانہ طریقے سے فوج کو کنٹرول نہ کرتے, تھنگ وڈ ہیو گون ڈفرینٹ. یہ بڑی خطرناک سچویشن تھی. اور اس کے بعد جا کے آپ نشان حیدر شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں, آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ, جی ایس کیو پہ, آئی ایس آئی کی جگہوں کے اوپر, کئی ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں آپ پھر جا کے وہاں نقصان کر رہے ہیں, نعرے توڑ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, ایئر فورس کے جہازوں کو جو کیے ان کو تباہ کر رہے ہیں. اٹ واز ویری سیریس, اور یہ کبھی نہیں. اور پھر اس کے اوپر چیف آفیسر نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جو اس میں انوالو, چاہے وہ منصوبہ ساز ہیں یا سہولت کار ہیں, ان کو قانون کے مطابق ضرور سزا دی جائے گی, جسٹس کی دی جائے گی. اور وہ بڑا ڈیلیڈ ہوا ہے. وی وانٹیڈ کہ ان کو جلدی سزا ہو, تاکہ جو ہوتا ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ. یہ پھر ان کے وکلا تھے, کبھی ڈیٹ لے لیں, کبھی کچھ کر لیں, کبھی کیسے کر لیں. اور اس کے بعد کوئی آپ کے ان کے بانی کو چاہیے تھا کہ بانی شوڈ ہیو ٹیکن آن دی رسپانسبلٹی. اگر اتنی بات تھی جس طریقے سے آپ نے ان کو انسٹیگیٹ کر کے تیار کیا اس دن کے لیے, تو آپ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے جی میں ٹیک رسپانسبلٹی اور میں معذرت کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں اپنے کارکنوں کے بہاف پہ, پارٹی کے یہ ہوا وہ بھی نہیں کیا, آپ کو ریگریٹ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جس طریقے سے پھر آپ کو پورا فیئر ٹرائل دیا گیا, آپ کو پروسیکیوشن ہے, آپ کو ڈیفینس کا دیا گیا, آپ اپنے ایویڈنس لا سکتے ہیں, اور پھر ابھی سزا ہوئی تو آپ کے پاس ایک اور ریمیڈی اویلیبل ہے, ہائی کورٹ. پلیز گو وہاں جا کے اپنا پیش کریں, جو آپ کے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہ ہماری جاتی ہوئی ہے, یہ ہو گیا, آپ وہاں جا کے بات کریں, اپنی ریمیڈی لیں, پراپر طریقے سے بات کریں. لیکن اٹ واز ویری سیریس. یہ جو ہمارا دشمن چاہتا تھا کہ فوج اور عوام میں دوری پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو اور اپنے مقاصد حل کرو, ایگزیکٹلی انڈورٹنٹلی آئی وڈ سے کہ وہ وہی کیا گیا. اچھا, وہ ہو رہا تھا. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ فوج نے بڑی پیشہ ورانہ اکانومی تھے, آپ نے فوج کو ڈس انگیج کیا, ہم نے ان کو نہیں کرنے دیا, ادروائز تھنگ وڈ ہیو بین ویری ویری ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, ویری سیریس. حارث صاحب آپ نے بات کی, میں اس سے لنکڈ ایک کویسچن. بلال صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو واقعہ تھا اس سے بھارت کو بھی شہ ملی کہ ہم جب وہاں پر پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریشن کریں گے یا ہم اس طرح سے کریں گے, جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم وہاں جائیں گے تو لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے, اور جو شورش یا اس طرح سے ہمارے جو ڈیوائیڈ ہے تو وہ ہمارے لیے بڑے کام کی چیز ثابت ہوگی. آپ کو لگتا ہے دیٹ واز ون آف دا ریزنز وائی انڈیا ڈیڈ واٹ ہی ڈیڈ؟ میرے خیال سے جی جب آپ اس طرح کی باتیں یہاں پر کرتے ہیں جو بالکل انڈیا کی زبان بولتی ہوں, تو یقیناً وہاں پہ ایک تاثر جاتا ہے, ایک تاثر جاتا ہے, اور ایک انکریجمنٹ بھی شاید ملتی ہے. اور میں آپ کو پرانی بات نہیں ہے, میں آپ کو بڑی یہ واضح طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے میرے خیال سے سی ایم کے پی نے, علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, جی چیلنج والی, جس پہ انہوں نے باقاعدہ, اب میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو انہوں نے ہماری افواج کے متعلق اور دہشت گردی کے متعلق کہے تھے, اس میں اور مودی کے الفاظ میں کیا فرق ہے؟ ان الفاظ میں اور مودی کے الفاظ میں پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بالکل مودی کی زبان بول رہے تھے, اور میں وہ بات دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا, مگر اس بات کی طرف اشارہ دینا ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے کانٹیکسٹ میں. اور میرا خیال ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک مین اسٹریم جماعت کہتے ہیں جو مسلط شدہ ہی صحیح مگر وفاق میں حکومت چلاتی رہی ہے, جو اب دوسری تیسری دفعہ خیبر پختونخوا میں حکومت چلا رہی ہے, اور اس حکومت کا سی ایم کے پی جب اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرے گا ایک ایسے صوبے کا سی ایم ہوتے ہوئے جہاں دہشت گردی کی آج کل فرنٹ لائن ہے, تو آپ کیا اپنی افواج اور اپنے جوانوں کو کیا تاثر, اور آپ اکراس دا بارڈر کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں, آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ستی صاحب 9 مئی کے حوالے سے ایک مختصر سا خلاصہ کر لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت سے. خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ دیگر شہروں میں ان کے لیڈرز, ان کے پولیٹیکل فیسز کالز بھی دیتے ہیں, فیلڈ میں بھی آ جاتے ہیں, جھنڈے بھی ہیں, رنگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, کارکن بھی ہیں, اور جگہ جگہ پہ پولیٹیکل فیس لیڈ کر رہا ہے. سیالکوٹ, پشاور, راولپنڈی, لاہور, باقاعدہ کالیں جیت جاتی ہیں.
یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ سیالکوٹ میں بھی کینٹ کی طرف ہی جانا ہے، پنڈی میں بھی جی ایچ کیو کی طرف ہی جانا ہے، لاہور میں بھی جناح ہاؤس کی طرف ہی جانا ہے، پشاور میں بھی وہاں پہ جانا ہے۔ اتفاقاً ہی آپ نے نشان حیدر کے جو ہمارے شہداء ہیں، نشان حیدر حاصل کرنے والے ان کی یادگاروں پر بھی جانا ہے۔ یہ کیا NRK کے اندر اچانک اتفاق ہو گئے ہیں سارے شہروں کے اندر؟ اور یہ اتفاق ہی ہے کہ یہ سارے PTI کے ہی لوگ تھے اور انہی کے ہی کارکنان تھے اور انہی کے ہی لیڈرز تھے جنہوں نے ان لوگوں کو نکالا، ان کو اکسایا، اور اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ بکری کو پانی تک تو میں لے گیا، مگر اس کے بعد جو اس نے کیا اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ یہ باقاعدہ پلانٹ تھی جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کی۔ اور اگلے دن خان صاحب سے جب اس کے بارے میں کورٹ میں پوچھا گیا، آپ میرے خیال سے آپ ویڈیو نکال سکیں گے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کریں گے تو پبلک کا رسپانس تو ایسا ہی ہوگا، ریئیکشن تو آئے گا، ایسا آئے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ان کا پلان ہے جو کامیاب ہو گیا ہے۔ 8-10 دن بعد جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو پانی سر سے گزر گیا ہے اور جو ان کے عزائم تھے اچیو نہیں ہوئے، تب جا کے انہوں نے فائنلی کہا کہ دیکھیں جس نے جرم کیا ہے، جو یوسف زئی صاحب ابھی باتیں کر رہے تھے کہ جس نے بھی یہ جرم کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کیا۔ اچھا مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ یہ جیسے شوکت صاحب کا مطالبہ ہے یا PTI کہتی رہی ہے جوڈیشل کمیشن، اس میں کیا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے؟ میرا سوال اس اعتبار سے ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کا ایک دور وٹنس کیا تھا جس میں غالباً 20 سے 22 جوڈیشل کمیشنز بنے تھے، لیکن ان سے حل یا نتیجہ کوئی سچ برآمد نہیں ہوا تھا۔ لیکن شوکت یوسف زئی صاحب یا باقی ان کی جماعت جو کہہ رہی ہے دیر مسٹ بی اے ریزن، تو کروا دیتے جوڈیشل کمیشن، بنوا دیتے، یا جرائم ہوئے ہیں، پاکستان کا لاء کہتا ہے کورٹ میں کیسز ہونے ہیں، وہ متعلقہ کورٹس میں کیسز چلے ہیں، وہاں پہ بھی جتنی تاخیر کی آپ کوشش کر سکتے تھے آپ نے کی ہے۔ اب 2.25 سال بعد فیصلے ہوئے ہیں، تو یہ وہی کورٹ کے نظام ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دفعہ کہیں یہ جرم تو ہم نے کیا مگر یہ جو ملک کا نظام ہے اس کے تحت نہیں ہونا، اب آپ ایک نیا نظام بنائیں ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو دیکھیے تھنگس کانٹ رن دس وے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر چیز کے اوپر ان کا ایک نیا مطالبہ آ جاتا ہے، چاہے وہ پہلگام کے واقعے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ ہو تو وہاں پر نہیں آنے کی کنڈیشنز، چاہے وہ غازہ کے معاملے کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس پہ ہو اس پہ نہ آنے کے بہانے۔ تو یہ تو ہر چیز میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئی کنڈیشن ڈال دیں جو ایگزسٹنگ فریم ورک سے۔ عارف صاحب آپ کوئی پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے شوکت صاحب کی طرف جانا ہے جی۔ اس بات میں نے ایک صرف یہ بات کرنی تھی، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہوتا کیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لینا تھا؟ ایک انسیسری سلاٹ ڈیلے ہو جاتا۔ سیکنڈ، نریندر مودی نے ہم یہ دیکھیں کہ اس سے انکریج ہو کے یہ جو بات چل رہی تھی یوتھ کو انہوں نے گمراہ کیا، اس نے ایڈریس کیا یوتھ کو، یہ جو ابھی 1 مہینہ پہلے کہ میں پاکستان کے جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ یا روٹی کھا لو یا گولی تیار ہے۔ Look at them, how dare you do, not realizing کہ پاکستانی قوم پاکستان کے خلاف کی بات ہوگی، ساری یکجہتی اکٹھی ہو جائے گی، وہ کر کے دکھایا۔ یہ ہے قوم، اور یہی قوم ہے جو ایک ریزیلنٹ ہوتی ہے اور وہ دشمن کا منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ That is what we did it. Otherwise انہوں نے پوری کسر پوری کر لی تھی۔ ٹھیک ہے شوکت صاحب، ایک چیز مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ باقی ڈیسیجن جو آئے وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ لوگ شاہ محمود قریشی صاحب سمیت کچھ لوگ کو ایکوٹ بھی کیا گیا۔ ایک تو وہ کراچی میں تھے، انہوں نے بتایا کہ میں وہاں پر تھا ہی نہیں، تو اس پر تھاٹس کیا ہیں؟ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوئے یہاں پر یا کوئی فیور دیا گیا؟ کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا ہے اس کا کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ تو دیکھیں نا، اس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے تحریک انصاف جو ہے ملک دشمن ہے اور ان کے عزائم خراب ہیں۔ نہیں، لیکن اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ مطلب ایک پہ آپ رائے دے رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن جو نریندر مودی کے ساتھ جو جوڑا جا رہا ہے نا، دیکھیں اس وقت آپ کچھ بھی کہیں، سروے کر لیں 80% سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، تو کیا آپ 80% لوگوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ملک چلے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ کون اپنی فوج کے خلاف ہے؟ کون اس ملک کے خلاف ہے؟ کون مطلب کیا یہ جو کارگل کا واقعہ ہوتا ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کیا موقف تھا؟ کیا اس وقت وہ نہیں اڑے تھے؟ کیا انہوں نے کہا تھا اس وقت؟ وہ تو ابھی بھی حکومت میں ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا، یہ اس طرح پرویز مشرف کے ساتھ کیا انہوں نے ہوا میں ان سے کہا کہ جی ان کو ہٹاؤ یہاں سے، نہ لایا جائے۔ اس وقت کوئی ان کے خلاف کیا ہوا؟ ان کو گرفتار کیا پھر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یا تو پھر یہ کہ فیصلہ کرے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ادھر جو ہے نا، دیکھیں میں نے عرض کیا کہ اگر فیئر ٹرائل ہو جاتا تو کسی کو گلہ نہیں ہوتا، لیکن فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر آتے ہیں، دیکھیں ان کے اوپر اور بھی مقدمات ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ جائیں آپ چلے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر ہوا ہے، بالکل مجھے خوشی ہے کہ ان کو ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یا کیا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے معاملے پہ فیئر ٹرائل ہوا ہے یا یہ بھی انفیئر ہی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب تو ویسے بھی نہیں تھے نا، وہ تو تھے ہی نہیں یہاں پہ۔
कराची में थे, सबको पता है। इसी तरह बहुत सारे लोग, ये जो अभी अपोजिशन लीडर को जो सजा हुई है, ये भी तो नहीं थे ना, वो भी कह रहे हैं कि मैं नहीं था इसमें। तो देखिए बहुत सारी चीजें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर देखें 10 बंदे भी निकले ना, वो कहें कि जी फलां जगह पे हमने जाना है, आप यकीन करें पंजाब पुलिस तो इतनी तेज है वो तो छोड़ेगी ही नहीं वहां जाने तक है। तो उस दिन पंजाब पुलिस कहाँ थी? ये किस तरह लोग हर जगह पे पहुंच गए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि इसका फेयर ट्रायल होना चाहिए था। अच्छा, जो जुडिशियल कमीशन बन के वो सारे बता देता, वरना आप देखें मॉडल टाउन में इतने लोगों को मारा गया, इतने लोगों को मारा गया, क्या हुआ? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन शौकत साहब, जब ये समझ में आ रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोगों को रियलाइज ही, खान साहब को बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि अब पानी सर से गुजर गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, जो लोग कर रहे थे वो अपना इकदाम था। लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा था और विजुअल्स इसके चल रहे थे, उस वक्त अगर कोई खान साहब की अकाउंट से कोई ट्वीट आ जाती कि जी इंतशार ना फैलाएं या इस तरह की हरकत में मुलव्विस ना हो, तो चीजें कंट्रोल नहीं हो सकती थी। खान साहब तो उस वक्त थे कहाँ पे, पहले तो ये बात बताए ना। तो ट्वीट्स तो अब भी हो रही होती हैं, वो हैं कहाँ पर अभी? ट्वीट्स तो अब भी बड़ा मसला है कि कुछ भी हो जाए कि खान साहब ने ट्वीट नहीं किया है, तो खान साहब के पास ट्वीट कहाँ था उस वक्त, और कैसे करते जो जिनकी कस्टडी में थे वो। मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि हम फौज के खिलाफ, ना मैं आज तक मैं कभी फौज के खिलाफ ना कभी हुआ हूँ ना होऊंगा, ना अपने मुल्क के खिलाफ मैं जा सकता हूँ, इसलिए कि मेरी छोटी सी हैसियत है, लेकिन अपने मुल्क के लिए है, कुर्बानी भी मुल्क के लिए, मुल्क के लिए। मैं ये अगेन ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम फेयर ट्रायल जो है ना हर किसी का हक है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने किया है बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो देखें, अगर कोई ये कहे तारीख में आएगा कि जी 9 मई में क्या हुआ है जी फलां, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ना हमारे लिए अच्छी बात है ना मुल्क के लिए अच्छी बात है। अगर किसी ने किया है बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए थी, लेकिन अगर कोई फेयर ट्रायल मांग रहा है, लेकिन एक इंप्रेशन है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि फेयर ट्रायल का ये इंप्रेशन है। आपने खुद कहा कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब तो कराची में थे, तो जब वो कराची में थे तो इसी बुनियाद पे उनको सजा नहीं हुई ना, तो दैट इज एन इंडिकेशन। आई एम नॉट सेइंग कि मैं आपकी बात, लेकिन मैं आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। लेकिन इतने अरसे तक जब उनके खिलाफ ट्रायल चला, उनको जेल में रखा, जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं था, तो फिर ये भी तो आप देखें ना, कितने लोग होंगे बेचारे गरीब, जिनके माए जो गरीब लोग हैं, जिनके आप कोई पुरसाने हाल नहीं। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फेयर ट्रायल होना चाहिए था, और ये एस्टेब्लिश तो होना चाहिए था ना कि इस पार्टी ने फैसला किया था कि ऐसा ऐसा हो जाए जी। ये तो अभी हुआ ना जी। बिलाल साहब, ठीक है, आई गॉट इट सर, आई गॉट। बिलाल साहब जी, ये सच्ची साहब देखिए बातें दो हैं जी। एक, जिस तरह आपने अभी कहा ना, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ तो अगले दिन आप खान साहब की ट्वीट की बात करते हैं, उनकी तो वीडियो आई थी, कोर्ट से बाकायदा वीडियो आई थी, और वो जारहाना था, बल्कि ऑलमोस्ट फातेहाना उनकी वो एक रवैया था कि ये देखा आपने मुझे गिरफ्तार किया तो ये मैंने कर दिया सारा। और क्योंकि उस दिन तक उनका ये अंदाजा था कि मेरी फतेह हो गई है, कि ये जो सब कुछ मैंने इंप्लीमेंट किया है 9 मई के दिन, ये जो मेरी जमात ने सारा कुछ इंप्लीमेंट किया, इससे वो प्रेशर बन गया जो मैं बनाना चाहता था। वो तो जब 8, 9, 10 दिन गुजरे तो उनको ख्याल आया कि ये तो मैंने ये पानी सर से गुजर गया है, जो मेरी स्ट्रेटजी थी ये उसका उल्टा नुकसान हो रहा है। तब उनने जाके अपने आप को डिस्टेंस किया। तो एक एतराफ़े जुर्म तो उस टाइम पे खान साहब का था। मेरे नज़दीक ये मतलब कि आप कहते हैं कि ये यहाँ पर एक ग्लास पड़ा हुआ है या ये मग पड़ा हुआ है, काले रंग का भी है, इसके अंदर कॉफ़ी भी है, मगर अब मैं कहूँ कि मग भी नहीं है, इसमें कॉफ़ी भी नहीं है, ये तो बाकायदा 9 मई का जुर्म इस तरह है। इन्हीं के लोग सामने नजर आए, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुए, इनके पॉलिटिकल फेसेस लीड कर रहे हैं, इनके कारकुनान सड़कों पर हैं, इनके झंडे वहां पर नजर आ रहे हैं, और हर शहर में जाके फौजी अमलाक पर हमला कर रहे हैं और कहते हैं हमने नहीं किया। मतलब कि इट इज एन इम्पॉसिबल थिंग। कभी कभी तो उन्होंने ये कहा कि हमने करवाया, हमें कहते थे, कहा कि हमने पीटीआई के लोग सड़कों पर लेकर आए। दूसरी बात देखिए, मैं हरगिज किसी को मुल्क दुश्मन नहीं कहना चाहता और कभी भी हम नहीं कहते, मगर मैं ये जरूर गुजारिश करता हूँ, मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जो अभी दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन है, मेरे ख्याल से उन पर और उनकी जमात पर यह इनकम्बेंट है कि जो अल्फाज उनने अफवाज के मुतल्लिक कहे थे उस दिन और दहशत गर्दी के मुतल्लिक, वो अल्फाज जो जवानों के मोराल को लो करने का काम ही सिर्फ कर सकते हैं, और पाकिस्तान की और उनके मुंह से जो मोदी की जुबान निकली थी उसकी उनको खुद भी माजरत करनी चाहिए और उनकी बाकी जमात को भी कॉन्डमनेशन करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हारिस साहब, मैं आपका कमेंट चाहूँगा सर इस पे, ये जो ट्रंप से मुताल्लिक मैंने बात की, और ख़ास तौर पे जो शुरू से मैं देख रहा था कि पहले इनकी कन्फ्यूजन और फिर उनकी एक्सेप्टेंस और फिर उनकी ढिटाई भारतीय सरकार की और भारतीय हुकाम की, और फिर ट्रंप जिस तरीके से वो जख्मों पे मिर्चें छिड़क रहे हैं, तो योर थॉट्स ऑन दैट कि अब इनको कितनी शर्म मजीद दिलाना बाकी रह गई है?
اس بات یہ ہے کہ ٹرمپ از ویری انوائڈ ود دس لیڈرشپ، انڈین لیڈرشپ. ایک تو خود منتیں کی، گھٹنے پکڑے، جا کے کہا معافی ہے، میں معافی کر دو، میں ڈی ایسکلیشن کرا دو، سیز فائر کرا دو. جب کروا دیا تو اس کے بعد وہ ڈینائی کریں تو وہ ان کو پانی میں بھگو کے ہر کچھ عرصے کے بعد جوتے مار رہے ہیں، ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ اسٹاپ ٹیلنگ لائی، ڈونٹ ڈو اٹ، آئی ایم ناٹ لائکنگ اٹ، یو آر ڈوئنگ اے رانگ تھنگ. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے صلح کرائی، میں نے سیز فائر کرائی، میں کشمیر کی ثالثی کی تیار ہوں کیونکہ انڈیا کو نہیں پسند، وہ یہ بھی بار بار کہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی 5 جہاز گرائے، پھر دوبارہ کہتا ہے 5 جہاز گرائے. مین کہ وہ ان کو روزانہ ذلیل کر رہے ہیں، روزانہ شرمندہ کر رہے ہیں، شوئنگ انوائنس کہ آپ نے جو میں نے کیا آپ اس کو اکنالج نہیں کر رہے. پاکستان نے اعلان اکنالج کیا، دیٹ از دا ریزن وہ ان کو پانی میں بھگو ہوئے روز جوتے مارتا ہے اور پھر ان کو شرم نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب فار یور ٹائم سر. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا تحریک انصاف کی سیاست اور پھر آگے جو تحریک ہے اس کے چیلنجز پہ بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے، اور اب ہم ایک معاملہ جس پہ بات کرنا چاہیں گے، ایک تو سینٹ الیکشنز اس طرح سے ہوئے 6-5 کا فارمولا، پھر وہاں پر پارٹی میں یعنی کہ تحریک انصاف میں اندر سے اختلافات، خرم ذیشان صاحب سمیت جو ایک گروپ تھا وہ ظاہر ہے کہ نالاں تھے اس سارے معاملے پہ. اور کیا کہا ذرا پہلے سنوا دیتے ہیں، تھوڑے سے میموریز آپ ریفریش کرتے ہیں ذرا. جن لوگوں سے خان صاحب ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتے، انہوں نے کبھی ان سے ڈیل کی بات نہیں کی. آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ؟ سیٹوں کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے وہ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن بھی نہ کروائیں اور آپس میں بندر بانٹ کر لیں. یہ کیا ہے؟ کم از کم 8 سیٹوں پہ تو کرتے ہیں آپ. 92 MP میں سے 20 سے آپ کے 4 بن جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 12 پھر بھی ایکسٹرا رہ جاتے ہیں. تو وہ 12 آپ گفٹ کر رہے تھے کسی کو؟ کیوں کر رہے تھے؟ کس خوشی میں کر رہے تھے؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کی سلیکشن ہوئی اس میں ایک مراد سعید صاحب بھی ہیں، تو فیصل چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا اس متعلق، یہ ذرا دیکھیے. مراد بھائی سے حلف اٹھایا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے حلف لینے کے. رکنیت آپ کی سیکشن 72 2021 میں آرڈیننس کے ذریعے یہ امینڈ کیا گیا. حلف نہیں اٹھایا جائے گا تو 2 مہینے میں شاید وہ سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی. ایک یہ چیز اپنی جگہ. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس دعوے پہ بات کی، وہ بھی ذرا دیکھیے. سینٹ کی اس سیٹ کے سیکیور ہونے سے کوئی نہ KPK کی گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑنا ہے، نہ کوئی وفاق میں کوئی فرق پڑنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مراد سعید صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ شاید حلف لینے کی بھی نہ آئے. تو اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں، باقاعدہ معاملات طے ہوئے ہیں، اس کے لیے 1 نہیں 10 میٹنگز ہوئی ہیں. اور وہ میٹنگ کیا خیال ہے کہ امیر مقام صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے ہم سے پوچھے بغیر ہی میٹنگ کر لی ہے، بلکہ ہر میٹنگ کے بعد وہ بتاتے رہے ہیں کہ جی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں. اگر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان جب آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس موضوع پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں آئیں بیٹھے، میں آپ سے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہوں. پھر شیر افضل مروت صاحب، ظاہر ہے کہ ان کو پارٹی سے جس طرح سے باہر کیا گیا لیکن اپنے آپ کو وہ پھر بھی حصہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کافی انکشافات کیے اور کل ٹویٹ بھی انہوں نے اس متعلق کیا تھا. دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو پارٹی تو بش بی بی کی تحویل میں جائے گی. آپ نے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے آپ بش بی بی کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ. پارٹی میں اس نے ہر ایک شخص کو جو ہے مشکوک بنایا ہوا ہے. سوشل میڈیا اس کے بیہاف پہ لوگوں کو گالم گلوچ کر دیا. اپنے لوگوں خان نے تو یہ کر دیا ہے، سب کو کہا ہے کہ اس کو بلاک کرے. اگر PTI میں کوئی غدار ہیں تو علیمہ خانم سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے. اگر اس پارٹی کو ٹکانے لگانے والا جو ہے وہ یہ علیمہ خانم ہے. سیف صاحب کو کہا گیا علیمہ صاحبہ کی جانب سے کہ آپ ابھی نام اناؤنس نہ کریں، رد و بدل کر دیں. طاہر صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات 100% ARY کی درست تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہ محترمہ علیمہ خانم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ ARY کی بائیکاٹ کی، کیونکہ مشال یوسفزئی جو ہیں وہ محترمہ بش بی بی کی کافی نزدیک ہے. جو جیت بش بی بی کے نزدیک ہوگا وہ علیمہ خانم کا دشمن تو ہوگا. جی، تو آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. بلال اظہر کیانی صاحب، مجھے ذرا یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کے آپ رہنما بھی ہیں، آپ اسٹیٹ منسٹر بھی ہیں. جب آپ ایک بات کرتے ہیں یا ایک سیاسی جماعت جو کہ تحریک چلانے جا رہی ہے اور بڑی میسو تحریک جو کہ گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دے گی، اور اس پارٹی کی جانب سے ایسے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں ود ان دا پارٹی جو کہ ایک چپکلش کو یا ڈیوائیڈ کو یا پرابلمز کو شو کرتے ہیں، کوئی خطرہ کس حد تک آپ محسوس کرتے ہیں اس تحریک سے؟ میں سچی بات بتاؤں جی، مجھے تو نہیں پتا فائنل کال کے بعد کون سی کال ہوتی ہے. فائنل کال تو ہو گئی تھی
تو وہ تو ایک فائنل کال ہونی تھی یا وہ سیمی فائنل تھا, آئی ڈونٹ نو. دیکھیے دوسری بات یہ میں فرینکلی کوئی نہیں, نہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا روزانہ ہمارے دیکھیے جو چیلنجز ہیں الحمدللہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے, اس کے آگے جو ہم نے معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے, گورننس کے دیگر اور معاملات ہیں, روزانہ آپ کو پرائم منسٹر ہماری حکومت اس پہ فوکس نظر آتی ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری حکومت کا یہ چیز ٹائم لے رہی ہے, ناٹ ایٹ آل. باقی سینٹ کے انتخابات کے اوپر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی, اس کے اوپر دیکھیے ان کی بات بالکل جائز ہے. ہم دیکھیے ہم ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں, ہم ہر ایشو کے اوپر کہتے ہیں بات کریں. آپ نے 26ویں ترمیم جس کو یہ اب ڈسون کرتے ہیں, اس ٹائم پہ یہ اس پورے عمل کا حصہ رہے. مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے, سو مچ سو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقاعدہ ٹی وی پہ یہ کہا کہ اب جو فائنل مسودہ بنا ہے اس سے ہمیں کوئی خاص اختلاف نہیں, مگر ایز اے میٹر آف پرنسپل ہم اس کے لیے ووٹ نہیں کریں گے. اس کا آپ حصہ بن گئے. سینٹ کے انتخابات کے اوپر آپ بیٹھ گئے, اس کے اوپر آپ کے اندرونی اختلافات تو ہر چیز پہ ہی ہیں. آپ ان کی یہاں پہ 4 کرسیاں لگا کے 4 پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا دیں, آپ کا ٹاک شو ہو جائے گا, آپ کو 4 مختلف موقف کسی بھی ایشو پہ مل جائیں گے. مگر دیکھیے جب بات آتی ہے جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد بریفنگ کی جو قومی اسمبلی کے فلور پہ ہوئی تھی, ان کیمرہ بریفنگ, جب بات ہوتی ہے پہلگام انسیڈنٹ کے بعد سیکیورٹی بریفنگ کی, جب بات ہوتی ہے آل پارٹیز کانفرنس فلسطین کے معاملے پہ, تو اس پہ نہ آنے کے آپ کے بہانے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ہم ان کی حکومت نہیں مانتے. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو اپنی چیزیں سوٹ کرتی ہیں وہاں پہ یہ معاملات لے کے چلتے ہیں. باقی دیکھیے جہاں تک بات رہی ان کی کال کی, فرینکلی دیکھیے احتجاج اول تو پتہ نہیں ان کے آپس میں اتفاق کیا ہوگا اور کیا اسٹریٹجی کریں گے, یہ اسی طرح ہی لگے رہیں گے, اور یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جی, ہمیں اس میں خاص دلچسپی نہیں. ہمیں صرف اس چیز سے دلچسپی ہے کہ 9 مئی پھر سے نہیں ہو سکتا. اوکے ہمیں اس چیز سے دلچسپی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے پولیس کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے رینجرز کے اوپر پھر حملہ نہیں کریں گے. آپ خیبر پختونخوا کی پولیس کی ٹیئر گیس کو اسلام آباد کیپٹل پر یا اپنے ہی جوانوں پر حملے کے لیے, یہ شہریوں اسی لیے ایف سی کو فیڈرل دیکھیے یہ فورس بنا دیا کہ وہ بھی اس میں ہیلپ کرے. نہیں دیکھیے وہ تو فرینکلی آپ کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں تو اس لیے پھر سے فکر مند ہوئی کیونکہ 2 ہفتے پہلے جو افواج کے متعلق علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی ہے, مجھے تو لگتا ہے اس سوچ میں کوئی چینج نہیں آیا. تو بہرحال آپ اسے فائنل کال کہیں, آپ پوسٹ فائنل کال کہیں, آپ نے جو کرنا ہے کریں, مگر آپ پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں, پرامن احتجاج کرنے کی آپ نے صلاحیت آج تک دکھائی نہیں ہے. چاہے وہ ڈی چوک پر قبریں ہوں, کھودنا ہو, چاہے وہ 9 میں ہو, چاہے بیچ میں اور بہت سارے واقعات ہوں, آپ نے ہر جگہ پر تباہی پھیری ہے. تو اس لیے یس کوئی بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا اس کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. باقی پرامن احتجاج کہیں, 5 اگست کی کال کہیں, جو مرضی یہ کرنا چاہتے ہیں. اب جو سچویشن ہے ایوان میں, آپ یہ دیکھیں قومی اسمبلی اور وہاں اکثریت حکمران اتحاد کو, سینٹ میں اکثریت, باقی ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں. 27ویں ترمیم کے کیا چانسز ہیں؟ نہیں دیکھیے ستی صاحب, ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی بھی کسی قسم کی ترمیم نہیں ہے. اور مگر دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از دا رائٹ آف فرینکلی اینی پارلیمنٹ, پارلیمنٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ گورنمنٹ, پارلیمنٹ. اور اس کے اندر کسی بھی وقت پہ اگر حکومت وقت مثال کے طور پہ کوئی بل آتی ہے یا کوئی بھی بل آتا ہے, اگر اس کی دونوں ہاؤسز کے اندر 2/3 اکثریت تک کی ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو ممکن تو ہوتا ہے. تو اسی لیے اٹ از دا کانسٹیٹیوشن از سم تھنگ جو کہ اس میں پہلے بھی ترامیم آئی ہیں, اس میں کچھ ترامیم بہت سیلیبریٹ بھی ہوئی, 18ویں ترمیم ہے, اور یہ 26ویں یعنی ترمیم بھی, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ فار می اٹ واز پریٹی مچ ود کنسنسس. پی ٹی آئی اس وقت شامل تھی, اب جتنا مرضی اس کو اپنے آپ کو کرٹیسائز کر لیں. تو آگے بھی ابھی میرے علم میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم یا ایسی کوئی مزید ترمیم, مگر دس از اے آپشن دیٹ از آلویز اویلیبل ٹو اینی پارلیمنٹ دیٹ از سٹنگ. اچھا ویسے ایک چیز میں دیکھ رہا تھا, تحریک انصاف پہ ابھی آئی ایم شیور کہ ہمیں جوائن کریں گے شوکت یوسفزئی صاحب, لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ بجٹ ایک بڑا سیریس, اٹس اے ویری سیریس میٹر, لیکن وہاں پر میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو بجٹ سیشن ہوتا رہا, اور خاص طور بجٹ سیشن ہوا اور اس کے اندر اس کی میرے خیال میں 13 سٹنگ تھی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اور ان 13 سٹنگز میں صرف 78 MNAs ایسے تھے جو کہ شرکت کرتے رہے, یعنی کہ جنہوں نے ہر سٹنگ میں حصہ لیا. باقی اس کے علاوہ جو پرسنٹیج تھی وہ کافی کم تھی باقی MNAs کی. 336 کا ایوان ہے تو اس کے اندر لوگوں کی پریزنس, یہ کتنا کنسرننگ ہے, اور اس کے اوپر آپ ایمفسائز کرتے ہیں خاص طور پر گورنمنٹ سائڈ پہ کہ پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا جائے, تھوڑا سا بہتر ہو معاملہ. ستی صاحب ایکچولی دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دونوں فلورس پہ بھی ممبرس ہوتے ہیں, مگر مینلی جو ڈسکشن ہوتی ہے نا جی بجٹ کے سیشن کے دوران, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتی ہے. اور اس دفعہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دونوں ایوانوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ڈسکشن ہوئی ہے. اس سے پہلے صرف سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بجٹ ڈسکس ہوتا تھا, اس سال نیشنل اسمبلی میں بھی ہوئی. تو تقریباً 12-13 دن مستقل, سیٹرڈے سنڈے انکلوڈیڈ,
ہم نے کوئی میرے خیال سے تقریباً لگ بھگ 70 گھنٹے ان دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بجٹ تھریڈ پہ ڈسکس ہوا اور وہیں سے پھر ریکمنڈیشنز بن کے نیشنل اسمبلی میں آیا اور اس میں اپوزیشن کے بھی اور ٹریجری دونوں کے ممبران سینیٹرز اور ایم ایل اے موجود تھے. چلے شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب کین یو ہیئر می سر؟ جی جی بالکل. مجھے ذرا فرمائیے گا, اگر آپ نے وہ شروع میں جو میں نے ایک ٹریل چلائی تھی اور ایک ظاہر ہے کہ ایک ویڈیوز تھیں کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی, ایک جانب تحریک کے لیے جا رہے ہیں, محرم کے بعد 10 محرم کے بعد تحریک شروع ہونا تھی, اب 5 اگست کو جلسے کی بات کی جا رہی ہے, جب نقطہ عروج تک پہنچنا تھا. علی امین گنڈا پور صاحب درمیان میں 90 روزہ ایک فارمولا لے کے آگے. اس کنفیوژن کے ساتھ کیا امپریشن آپ کو ملتا ہے شوکت یوسفزئی صاحب کہ کوئی تحریک چل پائے گی یا کوئی کیا مقاصد جو ہوں گے حاصل کر پائے گی؟ دیکھیں بالکل تحریک چلے گی اور کارکن نکلیں گے اور یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد جو ہے وہ اس کو جاری رکھا جائے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی پرامن جدوجہد کی اجازت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جو تحریکیں چلائی ہیں ہماری طرف سے کس بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا ہے کہ ہمیں اس بلڈنگ کو چھڑانے کے لیے جو ہے نا ہمارے اوپر آنسو گیس, شیلنگ, پتہ نہیں کیا کیا, کون سے کس جگہ پہ ہم نے قبضہ کیا. ہم تو وہی ظاہر ہے جس طرح عام روٹین میں ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں دھرنا دیں بیٹھیں, اس طرح تو ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے نا. میں نے پہلے عرض اس لیے کیا تھا کہ میں اس لیے چاہتا تھا کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات کا اگر پوری انویسٹیگیشن ہو جاتی نا تو پوری پارٹی کو اس طرح وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا تھا. لیکن شوکت صاحب the question here is میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو شیخ افضل مروت صاحب کا علیمہ خانم صاحبہ سے متعلق جو بیان, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دوسری ایک اور چیز جو ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نکلیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ اعلان کریں کہ جی ہم نے کوئی اس کے علاوہ پرتشدد نہیں ہونا, اور پھر اگر ریاست کارروائی کرے تو ایک اپنی جگہ ہے. لیکن ابھی تو اس بات پہ اتفاق نہیں ہو رہا. 10 محرم کو گزرے وقت ہو گیا, 90 روزہ فارمولا بیچ میں آ گیا, اب کہہ رہے ہیں 5 اگست کو نکلیں گے. پہلے اتفاق تو ہو کہ کب نکلیں گے؟ نہیں دیکھیں 5 اگست کو تو بالکل یہ تو شروعات ہو جائے گی اور 90 دن کا مقصد یہ کہ ہم سیاسی طور پہ اس پہ جدوجہد جاری رکھیں گے. 90 دن تک ہم مسلسل جدوجہد جاری رکھیں گے. ہو سکتا ہے سڑکوں پہ ہوں, ہو سکتا ہے مطلب یہ تو 5 اگست کو ہی پھر سارا کیلکولیشن ہو جائے گی نا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک سیاسی جدوجہد کرنے کی اجازت دے دی جائے. اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ہر دفعہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی جن کو سزائیں ہونی تھی ان کو تو ہو گئی لیکن باقی پارٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ پاکستان کی عوام جڑی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کا جب ایشو آیا تو ساری قوم پھر کھڑی رہی نا اپنے فوج. کیا پی ٹی آئی نہیں کھڑی تھی؟ کیا پی ٹی آئی نے کوئی الگ جماعت بنا کے کھڑی تھی کہ نہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ نہیں ہیں؟ شوکت مجھے یہ بتائیے گا, آپ ایک بڑے پارٹی کے ساتھ مخلص کارکن ہیں اور رہنما بھی ہیں. 26 نومبر کو آپ بڑے دل گرفتہ تھے جس طریقے سے پارٹی نے سچویشن کو ڈیل کیا. ابھی خرم ذیشان صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے, آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنان کے ساتھ, لائر ورکرز کے ساتھ پارٹی میں ٹھیک سلوک روا رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے بھی اپلائی کیا تھا اور نہیں ہو سکا اور ٹھیک ہے, لیکن اگر مخصوص نشستیں مل جاتی تو یہ جتنے لوگ تھے ان کو تو صحیح نیت کے ساتھ کیا گیا تھا نا. ٹھیک ہے, تو اگر ہو جاتے تو یہ سارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اب ظاہر مخصوص نتیجے چلی گئی, بہت سارے لوگوں کو وڈرال دینی تھی, نہیں ہوئی. اور یہ میں کہوں گا کہ اس میں پارٹی کا بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ ڈسپلن کا فقدان بھی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے اوپر چیزیں آتی ہیں لیکن بہرحال میں کہہ دیتا ہوں ڈسپلن تھوڑا سا لانا پڑے گا. پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے اور لیڈر جیل کے اندر ہے, تو اب ڈسپلن کے بغیر پارٹیاں نہیں چل سکتی. ڈسپلن لانا ہوگا. اور باقی دیکھیں یہ میں نے آواز اٹھائی تھی, میں نے کہا تھا عرفان سلیم کے لیے کہ ان کو ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے جب عمران خان کی طرف سے نام آ گئے تو پھر یہ سلسلہ تھا کہ اگر پھر جب میں نے کہہ دیا کہ جی عمران خان کی لسٹ منظور ہونی چاہیے, سب کو ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے, جس طرح میں دل بڑا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو میں تو خوش ہو جاتا ہوں, ٹھیک ہے پارٹی نے نہیں کنسیڈر کیا. اس طرح ہر ایک کو یہ جذبہ رکھنا چاہے گا, ادروائز تو پھر پارٹی نہیں چل سکتی نا. پھر آپ نظریں چل سکتے ہیں نہ پارٹیاں چل سکتی. ہمیں اپنے لیڈر کی بات کو مانا اور وہ بات ثابت بھی ہو گئی. منسٹر گور نے کل کہہ دیا کہ وہ لسٹ صحیح تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسفزئی صاحب فار یور ٹائم. بلال اظہر کیانی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آ کے پروگرام کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. اور ظاہر ہے کہ اب ایک چیز دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے, اب ظاہر ہے آپ نے بیانیہ بھی سنا ہوگا,
ایک جانب کہا جاتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر تیاریاں کیا ہیں. کبھی 5 اگست کو پیک تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 90 روزہ تحریک ہوگی. تو کس طرح سے ہوگی جب پارٹی میں اس حد تک اور اس قدر ڈیوائیڈ ہے کہ کوئی کسی کی قیادت میں چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.